سورہ تحریم کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجیے کفار سے اور منافقین سے، وغلظ علیہم، اور ان کے اوپر سختی کیجیے، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور ان کی منزل بہت ہی بری ہے۔ اب بظاہر اس آیت مبارکہ سے ایسا لگتا ہے کہ اس کا پچھلی آیت سے یا پچھلے مضمون سے کوئی تعلق نہیں بنتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا بہت گہرا تعلق ہے کہ پیچھے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے خاندان کی اور اہل بیت کی بات کی جا رہی ہے، ایمان والوں کے گھر والوں کی بات کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد اب باہر کے حالات کی بات کی جا رہی ہے۔ یعنی کہ جب انسان کا گھر مضبوط ہوتا ہے، انسان فیملی سے اسٹرانگ ہوتا ہے یا اندر سے اسٹرانگ ہوتا ہے، تو اس کے لیے باہر کے حالات کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ گھروں کے نظام کی بات کی ہے، خاندان کے نظام کی بات کی ہے، اندر سے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو مضبوط کرنے کی بات کی ہے، اور پھر اس کے بعد کہا ہے کہ اب آپ جو ہے وہ باہر کے دشمنوں کے ساتھ لڑیں۔ لہٰذا یہ دشمن اس دور کے کافر یا منافق تھے یا پھر یہ آج کے دور کے دشمن ہوں، ہر ایک کے لیے ایک ہی قانون ہے کہ پہلے ہم اندر سے مضبوط ہوں، خاندان سے مضبوط ہوں، تو پھر انشاءاللہ باہر کے مسائل حل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور پھر دوسری اہم بات کہ چاہیے نبی علیہ السلام کے دور کے دشمن تھے کہ ان کا صرف مقصد مسلمانوں کو جو ہے میدان جنگ میں شکست دینا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کا مقصد مسلمانوں کو اندر سے کمزور کرنا ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے یہ صرف میدان جنگ میں نہیں لڑے ہیں، بلکہ ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کے خاندان کے اوپر، آپ کی عزت کے اوپر بھی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اور اس سے ان کا مقصد کیا تھا کہ ہم نبی علیہ السلام کو، صحابہ کرام کو میدان جنگ میں تو شکست نہیں دے سکے، تو اب یہ حربہ استعمال کرتے ہیں کہ ان کو ان کے خاندان کے معاملے میں اور ان کے اہل بیت کے معاملے میں اور ان کو اندر سے جو ہے وہ کمزور کیا جائے اور توڑا جائے۔ لہٰذا یہ دشمنی پہلے بھی ہو رہی تھی اور یہ دشمنی آج بھی ہو رہی ہے کہ ہمیں خاندانی لحاظ سے ہمارے گھروں کو جو ہے وہ کمزور کیا جا رہا ہے، ہمارے رشتے کمزور پڑ رہے ہیں، ہمارے خاندان، ہمارے تعلقات، ہماری صلہ رحمی جو ہے یہ کمزور سے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمارا خاندانی نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو ہم اندر سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں تو باہر کے دشمن بھی ہم پہ غالب آتے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس آیت مبارکہ میں جاہد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، قتال کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ جہاد میں اور قتال میں فرق ہوتا ہے۔ قتال کا مطلب ہوتا ہے کہ تلوار لے کے یا اسلحہ لے کے دشمن کے ساتھ لڑنا، مگر جہاد کا مطلب تو ہوتا ہے کوشش کرنا، جوہد کرنا۔ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں ان کے ساتھ جو ہے قتال کی بات نہیں کی جا رہی، جہاد کی بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ ان کافروں کے، منافقوں کے خلاف جو ہے اپنی کوشش کو، اپنے جہاد کو جو ہے وہ جاری رکھیں۔ لہٰذا ہمیں آج بھی جو ہے اپنے باہر کے دشمنوں کے لیے اس جہاد کو جو ہے وہ جاری رکھنا ہوگا۔ عوام الناس سمجھتی ہے کہ جہاد کا مطلب یہی ہے کہ بندوق اٹھا لی جائے، گولی ماری جائے، اسی کو لڑنا کہا جاتا ہے۔ نہیں، وہ معاملہ قتال کا ہے، اور ہم جب قرآن کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ قتال کا لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، اور بہت کم استعمال ہوا ہے، بہت خاص سچویشن میں استعمال ہوا ہے، جبکہ جہاد کا لفظ تو ہم بار بار دیکھتے ہیں۔ لہٰذا یہ جہاد جو ہے یہ زندگی کی اسٹرگل ہے، یہ ایک مقصد ہے، یہ ایک کوشش ہے کہ ہم نے اپنے مخالفین کے خلاف جو ہے وہ ریزسٹ کرنا ہے، جہاد، کوشش کرنی ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کفار کے خلاف بھی جہاد کریں، منافقین کے خلاف بھی جہاد کریں، تو ہمیں کفار سے تو میدان جنگ میں معاملہ اکثر نظر آ جاتا ہے، مگر منافقین کے ساتھ تو ہمیں میدان جنگ کا کوئی معاملہ نظر نہیں آتا، اور ایون یہ کہ ان کو تو بہت زیادہ معاف بھی کیا جا رہا ہے، درگزر کیا جا رہا ہے، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ یہ لوگ مخلص نہیں ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ جو جہاد تھا اس کا اینڈ کس کے اوپر ہوا؟ قتال کے اوپر ہوا، میدان جنگ میں اس کا فیصلہ ہو گیا، لیکن منافقوں کے ساتھ جو جہاد تھا وہ قرآن کے ساتھ کیا گیا۔ لہٰذا مدینہ شریف میں منافقین کے خلاف جو ہے کتنی جنگیں لڑی گئی ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ صرف جو ہے جنگ احد کے بعد جب جنگ احزاب آتی ہے تو پھر منافقین کا معاملہ بھی جو ہے وہ صاف کر دیا گیا ہے، لیکن ان کے ساتھ پھر بھی ویسی قتال کی سچویشن نہیں آئی ہے جس طرح کے کافروں کے ساتھ قتال کی بار بار سچویشن آئی ہے۔ اس لیے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ کافر کے ساتھ جہاد جو ہے وہ تلوار کے ساتھ ہے، اور جو منافق ہے اس کے ساتھ جو جہاد ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں وغلظ علیہم کہا گیا ہے کہ نبی اب ان دونوں کے اوپر سختی کیجیے، یعنی کہ اب یہ سٹیج آ گئی ہے، ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ صورت کس وقت میں نازل ہو رہی ہے، کس سچویشن میں نازل ہو رہی ہے، اور اس کا اس وقت کے حالات سے کیا تعلق بنتا ہے۔ لہٰذا تحریم جس سچویشن میں نازل ہو رہی ہے، اب یہ وہ وقت آن پہنچا ہے کہ اب منافقین کو بھی جو ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنگ احزاب کے بعد جو ہے تمام منافقین کو مدینے سے نکال دیا گیا تھا۔ ان سب کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور ٹھکانے کے لیے یہاں پہ مأویٰ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، آوا یا وی سے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی جگہ جو کہ سیکیور ہو،
اور وہ اس طرح سے سیکیور ہو کہ آپ کسی ایسے کمرے میں یا کسی ایسی جگہ میں داخل ہو گئے ہیں جہاں کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، اس کی چار دیواری ہے، کھڑکیاں بھی بند ہیں، اور گویا کہ آپ چاروں طرف سے جو ہے سیکیور ہیں، اور اس گھر کے اوپر چھت بھی پڑی ہوئی ہے۔ تو ایسے ٹھکانے کو عربی زبان میں جو ہے وہ آوا یا ماوا کہا جاتا ہے۔ اور پھر کس قدر خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں بیان فرما رہے ہیں کہ ان کا مأوا کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا، یعنی کہ وہ چاروں طرف سے بند ہوگی، اوپر سے بھی بند ہوگی، تو ہر طرف سے ان کا مأوا جہنم ہی جہنم ہوگا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، مصیر جو ہے وہ فعیل کے وزن کے اوپر ہے، اور سارا یسیرو سے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لوٹ جانا، اپنی اصل کی طرف، اپنی منزل کی طرف لوٹ جانا۔ تو گویا کہ یہ آہستہ آہستہ کس چیز کی طرف لوٹ رہے ہیں؟ ایک بہت برے انجام، ایک بہت بری منزل کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ یہ لفظ سارا جو ہے اس کے اندر بہت خوبصورت کانسیپٹ پایا جاتا ہے، کیونکہ سارا یسیرو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ہونا، اور پھر جب اس کو مسیر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو مسلسل کسی چیز کا ہونا۔ تو گویا کہ ہر انسان جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہماری پیدائش کے ساتھ ہی جو ہے ہماری موت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا ہماری ہر سانس ہمیں اپنی منزل کے قریب کر رہی ہے۔ اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کس کی کیا منزل ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کا میسج کیا ہے کہ پہلے ہم نے اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کرنا ہے، پھر اپنے خاندانوں کو اندر سے مضبوط کرنا ہے، بلکہ ملکی سطح پر بھی پہلے ہم نے اپنے آپ کو اندر سے اسٹرانگ کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ باہر کے حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ فتح ایمان والوں کی ہوگی، انشاءاللہ۔